اب یہ تو بڑی ایک جنرل سا سوال ہو جائے گا اگر میں آپ سے پوچھوں کہ جی مذاکرات پہ معاملات کہاں تک پہنچے، کیا آپ اسپیسیفکلی بتا سکتی ہیں وہ ایسی کیا ڈیمانڈز ہیں پیپلز پارٹی کی جن پر ایگری کر لیا گیا ہے اور جن پر ابھی معاملات اس وقت تک نہیں حل ہو سکے ہیں؟ شکریہ صدف. دیکھیے جی، پیپلز پارٹی کی ایک حکومت سازی سے پہلے ایک تحریری معاہدہ تھا پی ایم ایل این کے ساتھ، جس میں بالخصوص یہ شامل تھا کہ بجٹ کے حوالے سے جو پروجیکٹس ہوں گے چاروں صوبوں کے اندر اور بجٹ بنانے کے انٹائر پروسیس کے اندر پیپلز پارٹی سے مشاورت کی جائے گی، ان کی انپٹ لی جائے گی اور مشاورت کے ساتھ ایک بجٹ آئے گا، کیونکہ ہم ایک کلیدی اتحادی ہیں نا. اور بہت اہم ہے کہ جب آپ کے اتحادی ہوتے ہیں اور آپ ایک اتنا امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ بنانے جا رہے ہیں جس میں آگے اگلے سال پورے ملک کی قسمت کا فیصلہ ہونا ہے، تو اس میں اتحادی کی اور تمام اتحادیوں کی میں تو یہ کہوں گی مشاورت شامل ہونی چاہیے. انفارچونیٹلی پیپلز پارٹی کو اس سے بالکل دور رکھا گیا. ٹھیک ہے. ہمارے تحفظات یہ تھے کہ جی یہ پورے پروسیس میں جب آپ نے ہمیں شامل ہی نہیں کیا تو پھر بجٹ کے پورے پروسیس میں بیٹھ کیا فائدہ. بہرحال بیٹر سینس پریویلڈ، وہ وقت تو گزر گیا کہ ہمیں ایک پری ڈیٹرمنٹ ڈسکشن کے ساتھ بجٹ لانا تھا، لیکن اس کے بعد کی ملاقاتوں کے اندر خاطر خواہ بہتری آئی ہے. چند ایک چیزیں ہیں جس پہ حکومت نے کہا ہے کہ وہ اس میں بہتری لائیں گے. دیکھیں اگر اس وقت آپ بجٹ بھی دیکھیں، اس بجٹ کو نہ غریب آدمی، نہ امیر آدمی، نہ انڈسٹریلسٹ، نہ ایکسپورٹر، کسی بھی طبقے کا شخص، یا چاہے وہ آپ کی میڈیکل انڈسٹری ہو، آپ کی فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہو، دودھ سے لے کے دہی سے لے کے ادویات تک لے کے ہر چیز پہ اندھا دھند ٹیکس لگا دیا گیا ہے. حکومت کے اپنے لوگ ممبران پارلیمان میں بیٹھے ہوئے اس بجٹ کو نہیں کرا رہے، اس پہ کرٹیسزم ہو رہی ہے. اٹس ناٹ کہ ہم لیکن the issue is شرمیلا کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹیکسیشن کا معاملہ ہے اس کے اوپر ہم ہمیشہ بات کرتے رہے، اور خاص طور پر اسحاق ڈار صاحب جو کہ ابھی وزیر خارجہ بھی ہیں، نائب وزیر اعظم بھی ہیں، وہ یہ کہتے رہے کہ جی ہم نے ٹیکس نیٹ وسیع کرنا ہے. تو ٹیکس نیٹ وسیع ہمیں آج تک ہوتا دکھائی نہیں دیا. ٹیکس نیٹ وسیع کرے نا، یہ تو بجٹ سپیچ میں بھی وزیر خزانہ صاحب نے کہا کہ ہم وسیع کریں گے اور وزیر اعظم کی خاص ہدایت ہے، لیکن وہ ہمیں بجٹ ڈاکیومنٹ میں نظر نہیں آ رہا نا. آپ یہ کہاں کی وزڈم ہے جو ملک شرمیلا ابھی تو بجٹ اپروو نہیں ہوا تو آپ لوگ کروا لیں، آپ بڑی پاور بھی رکھتے ہیں. ہم بات چیت کر رہے ہیں نا صدف، ہم بالکل بات چیت کر رہے ہیں. ہم بات چیت کر رہے ہیں کہ خدا را آپ ڈائگنوسٹک کٹس کے اوپر تو ٹیکس ہٹائیں، آپ کارڈیو ویسکولر ڈیزیز کی جو مختلف معاملات ہیں اس پہ تو ٹیکس ہٹائیں، آپ دودھ پہ سے تو ٹیکس ہٹائیں. یہ تو بے وقوفی کی بات ہے نا کہ جی امیر کا بچہ جو ہے ڈبے کا دودھ پیتا ہے، بھائی غریب کا بچے بھی ڈبے کا دودھ پیتا ہے نا. زیرو سے لے کے فوراً آپ نے 18% ٹیکس لگا دی. آپ نے ٹیکس لگانا ہی تھا تو 5% لگا دیتے، 3% لگا دیتے. اسٹیگرڈ طریقہ ہوتا ہے نا. اگر آپ نے انڈائریکٹ ٹیکس میں لوگوں کی جان لینی ہے، لوگوں کو مار دینا ہے، ان کا خون چوس لینا ہے، تو کس ضمیر کے ساتھ ہم دیٹ از اے ویری ویلڈ پوائنٹ شرمیلا. لیکن ایک چیز یہ ہے کہ آپ نے جو اس وقت کہا کہ خدارا وہ ہماری، دیکھیں ان کی حکومت جو اس وقت چل رہی ہے وہ صرف اس بنیاد پہ چل رہی ہے کہ آپ ان کے ساتھ موجود ہیں. اگر آپ نہیں ہوں گے، سادہ اکثریت نہیں ہوگی، بجٹ پاس نہیں ہوگا، حکومت نہیں ہوگی. تو آپ کی پوزیشن ماشاءاللہ کافی اسٹرانگ ہے. تو آئی تھنک اسی وجہ سے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ ایک قدم اٹھایا کہ ہم احتجاجاً ٹیکس کے پورے اس بجٹ کے پروسیس میں نہیں بیٹھیں گے، پہلے سے بات کریں گے کہ آیا اپنا قبلہ تو درست کرو، اس میں کچھ چیزیں تو بہتری. دیکھیں ابھی کل سینٹ کی جو فائنانس کمیٹی اس کی ریکمنڈیشنز بھی پارلیمان کے اندر آئیں گی. کل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ بلائی ہے، اس کے بعد شاید وہ. لیکن شرمیلا ہماری تو ہسٹری ہے نا کہ احتجاج ہوتا ہے، بڑی بڑی تقریر ہوتی ہیں، واہ واہ ہوتی ہے، لیکن پھر مصلحتاً ملک کے مفاد میں، معاشی مفاد میں ان فیصلوں پر کہتے ہیں جی چلے جی ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں. صدف میں آپ کو ایک صاف صاف بات بتاؤں، لیٹ می ناٹ بیٹ اراؤنڈ دا بش. بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ شکایت آتی کہ جی یہ آئی ایم ایف کا بجٹ ہے نا، آئی ایم ایف کا بجٹ، اس سے کون انکار کر رہے ہیں؟ ہم نے کب کہا کہ آئی ایم ایف کا بجٹ نہیں ہے؟ یہ ملک آپ کا 77 ارب 525 ارب روپے کا مقروض ہے. آپ، میں، مجھ سمیت میرا 6 سالہ بیٹا سمیت 2,80,000 روپے کے ہم مقروض ہیں. اب جب آپ قرضہ لیتے ہیں کسی سے تو ان کی شرائط تو رکھتے ہیں، لیکن پھر آپ یہ بھی تو دیکھتے ہیں کہ آپ نے کس سے پیسے وصولی کرنی ہے.
کیا آپ نے وہی طبقے تنخواہ دار طبقے سے پیسے وصولی کرنی ہے، یا آپ نے ان ریٹیلرز کو ٹیکس نیٹ میں لے کر آنا ہے جو اس ملک کے اندر تقریباً کوئی 36 لاکھ جو ہیں وہ ریٹیلرز ہیں، لیکن آپ کی رجسٹریشن ہوئی ہے صرف 31,000. اس کے بعد خود FBR کہتی ہے کہ اس ملک کے اندر 12 ملین رجسٹرڈ ٹیکس پیئرز ہیں، جس میں سے صرف 4.5 ملین جو ہیں وہ ایکٹیو ٹیکس پیئرز ہیں. تو کون لائے گا یہ؟ ٹیوانا صاحب کہتے ہیں کہ جی اس ملک کے اندر 6 ٹریلین کی ٹیکس لیکیجز ہیں، تو یار ہم نے پکڑنا ہے اسے جا کے. میں وہی بات کر رہا ہوں. دوسرا شرمیلا، اگر یہ FBR اپنی ناکامی دکھا رہے تو ان کی ناکامی کا خمیازہ ایکسپینڈیچرز کا بھی ایشوز ہیں، ٹیکس کلیکشن کا بھی ایشو ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے خوشی بہتر کریں نا، کمپلائنس بہتر کریں. اس سے خوش کوئی بھی نہیں ہے. آپ وصول کر سکتے ہیں ٹیکس، آپ وصول کر سکتے ہیں اگر آپ وہ ادارہ جو اس کو کلیکٹ کرنے کا مجاز ہے وہ صحیح طریقے سے کام کریں. اور ٹیکس کو خرچ بھی صحیح طریقے سے کرتی ہے کہ جی ٹیکس لیکیجز ہیں ٹو دا ٹیون آف 6 ٹریلین، مطلب 6 ٹریلین میں سے 1 ٹریلین ہی نکال لو یار، وہی کر لو. اپنی کمپلائنس، حکومت اپنی کمپلائنس تو بہتر. تو شرمیلا ہم کیا امید رکھیں، کیونکہ اب ظاہر لوگ جن پر یہ تمام تر بوجھ پڑا ہے وہ اب ظاہر آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، پیپلز پارٹی کی طرف دیکھ رہے ہیں. آپ اگر ان کی آواز بن سکتے ہیں. لڑ رہے ہیں ہم، ڈیلی پارلیمان میں کھڑے لڑ رہے ہیں، التجا کر رہے ہیں، سفارشات دے رہے ہیں ڈیلی. ہمارا صبح 11 بجے سے شام 7:30 بجے تک. واٹ آر دی چانسز کہ کچھ اس میں امینڈمنٹس ہوں گی؟ دیکھیے میں بڑی آپٹمسٹک خاتون ہوں، میں سمجھتی ہوں کہ کچھ نہ کچھ خاطر خواہ بہتری آئے گی. اگر پیپلز پارٹی کو بجٹ بنانے سے پہلے بٹھا لیتے اپنے ساتھ تو یہ بجٹ بہت بہتر ہو سکتا تھا. اچھا یہ ہم بتاتے. مجھے آپ ایک بات بتائیے، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنے منشور میں بھی یہ ڈالا ہے اور بارہا اپنی ہر تقریر میں الیکشن سے پہلے کہا تھا، یہ جو وزارتیں آپ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں وفاق کے اندر جو صوبوں کو منتقل ہو گئے ان کو ختم کر دیں. 300 ارب روپے تو آپ کو وہاں سے مل جائیں گے، اس میں کون سی راکٹ سائنس؟ ختم کر دیں. 4 مہینے ہو گئے حکومت کو آئے، کیوں نہیں ختم کرتے؟ وہاں سے 300 ارب روپے تو وہاں سے آ جائیں گے آپ کو سیدھا سیدھا. آج کی جو اسپیچ ہے اس میں اس کی آج جو بلاول صاحب کی اسپیچ ہے اس میں یہ ساری چیزیں ریفلیکٹ ہوں گی آئی ایم شیور. دیکھیے چیئرمین صاحب تو از ویری پیشنیٹ اباؤٹ دیز تھنگس. وہ دیکھیں پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جو ہمیشہ متوسط غریب طبقے کی بات کرتی ہے. کسانوں کے لیے اس میں کچھ نہیں ہے، نوجوانوں کے لیے اس میں کچھ نہیں ہے، اس میں بیچارے تنخواہ دار لوگوں کے لیے کچھ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے یہ جو ٹیکس سلیب انہوں نے بڑھا دیا ہے تنخواہ دار طبقے کے اوپر، یہ کس پہ لگ رہا ہے؟ یہ پروفیشنلز پہ لگ رہا ہے. IT پروفیشنلز، ڈینٹسٹ، ڈاکٹر، انجینئر. آپ کی ان کی حکومت کی اپنی اکنامک سروے کی رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ پچھلے سال 119% اضافہ ہوا ہے ان لوگوں میں ہائیلی کوالیفائڈ پرسن میں جو ملک چھوڑ کے چلے گئے. اس سال اور چلے جائیں گے. ایسے ہی ہے. تو اس طریقے سے تو آپ کے ملک سے برین ڈرین ہو رہا ہے. ابھی کون سی وزڈم ہے کہ آپ ان لوگوں کے اوپر مزید ٹیکس لگا رہے ہیں؟ کون سی وزڈم ہے کہ آپ دودھ کے اوپر ٹیکس لگا رہے ہیں جس ملک کے اندر 40% بچہ جو ہے مینٹلی اور فزیکلی سٹنٹڈ ہے؟ ان ریٹرن دیر آر زیرو فیسلٹیز. بالکل. تھینک یو سو مچ شرمیلا.